نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے لذت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے لذت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے کاسے دل لیے غازر ہے در دولت پر کاسے دل لیے غازر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے چین دنیا میں ملے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد مہر سے بغیر شرافت غیر فاطمہ شرح کتاب عصمت عفت غیر فاطمہ مفتاح باب گلشن جنت غیر
فاطمہ نور خدا رحمت فاطمہ نور خدا رحمت فاطمہ رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہوا کا افتخار مریم کا فخر مغرے سے بغیر سورہ فاتحہ راوی بیان کرتا ہے زہرا کا ماجرا جب رفتہ رفتہ سیدہ کا عرضہ بڑھ پھر صاحب فراش ہوئی سے طاقت رہی نہ جس میں مبارک میں ایسا مرض بڑھا کے اجل سے پائے گئے ایک روز مردن رخ زغرا پچھائے گئے ایک روز مردن رخ زغرا پچھائے
زینب سرغان بیٹھ کے کرنے لگے میں کیا کروں میری اماں کو کیا جھک جھک کے اضطراب سے دیتی تھی یہ صدا لے مجھ سے نظر میں بنا خدمت یہ کیا کہ لے مجھے سے نظر میں بھی نہ خدمت یہ کیا جانے روح جسم سے کیوں کر نکل گئے اماں تم غار چہرے کی رنگت بدل گئے اماں تم غار چہرے کی رنگت بدل گئے اٹھیے سبوں کو پاس بلا کر بٹھائی کیا نوش کیجیے گا میں لاؤں بتائیے بھائی گئے ہیں دیر سے ان کو بلائیے رونے کو قبر احمد مرسل پجائیے رونے کو قبر احمد مرسل پجائیے ایسے بھی نیند ہوتی ہے بیدار ہوئی گھر گئے اداس بیٹھیے ہوشیار ہوئی گھر گئے اداس بیٹھیے ہوشیار ہوئی شاہزادے آئے اتنے میں دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک دوڑے حسن ملے ہوئے اپنے جبے پاک بولے علی سے ہو گئے غم جیتے جی غیر بولے علی سے ہو گئے غم جیتے جی جو غیر ہو گیا وہ کہے کس زبان سے بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے جو غیر ہو گیا وہ کہے کس زبان سے بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے بابا
چلو کے اٹھ گئی اماں جان سے راوی بیان کرتا ہے بر محمد و آل محمد صلوات. مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، ہے مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کے، زہرا کا در جلا کے، زہرا کا در جلا کے، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کے، اور تربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے، پہلو سے ہاتھ میرا اب تک نہیں ہٹا ہے، مہدی مجھے سنبھالو، مہدی مجھے سنبھالو، غیبت سے جلد آ کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، اور دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے، لائے ہیں اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک، حسنین خود اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، کہہ کے یتیم خود کو شبیر جب کے روئے، دو ہاتھ فاطمہ کے بندھے کفن سے نکلے، سینے پہ روئی اپنے، سینے پہ روئی اپنے، شبیر کو سلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ
در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، اور ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، اور پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے، چلنا بھی اب ہے مشکل، اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے، چلتی ہے ایک شانہ، چلتی ہے ایک شانہ، دیوار سے لگا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، اور منظر بڑا کٹھن تھا جس دم لگا تماچا، اور سر بیت مصطفیٰ کا دیوار سے لگا تھا، ارے منظر بڑا کٹھن تھا جس دم لگا تماچا، سر بیت مصطفیٰ کا دیوار سے لگا تھا، منہ پیٹتے تھے حیدر، منہ پیٹتے تھے حیدر، آنکھوں سے خون بہا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، برحمت شہزادی کونین بآواز بلند صلوات۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب أهلي إلي فاطمة. رسول خدا کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اور پڑھی کہ میرے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. اور یہ حدیث ظاہر سی بات ہے کہ بڑی عجیب حدیث ہے، اور اس حدیث کو اگر ہم لے کر اس پر گفتگو کریں اور بات کو آگے بڑھائیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا پھر تعلیمات اہل بیت کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے، تعلیمات اہل بیت ہماری زندگی پر کیا اثر ڈال سکتی ہے، جناب سیدہ سے مودت اور محبت ہماری زندگی پر کیا اثر ڈال سکتی ہے. اور خود جو رسول خدا نے یہ فرمایا اپنی دختر گرامی کے بارے میں کہ فاطمہ زہرا سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے، احب اہلی، یعنی میرے گھر والوں میں، اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ جو مجھے محبت ہے وہ ہے فاطمہ زہرا سے. عجیب مسئلہ ہے، واقعاً بڑی عجیب حدیث ہے. جناب آدم کے ساتھ واقعہ ہے جبرائیل کا، اور اس سے پہلے خود خلقت عقل کے بارے میں. اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی اجازت ہے میں اس طرح سے گفتگو کروں کہ عقل کو جب خدا نے خلق کیا، عقل کو خلق کیا، خدا کی مخلوق ہے عقل. یعنی کیا مطلب؟ خدا اگر خلق نہ کرتا عقل کو تو ہمارے پاس عقل نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ بھائی خدا آنکھ کو خلق نہیں کرتا ہمارے پاس آنکھیں ہوتی نہیں ہوتی. خدا دانتوں کو خلق نہ کرتا ہمارے پاس دانت نہیں ہوتے. خدا دل کو خلق نہ کرتا ہمارے پاس دل نہیں ہوتا. خدا نے عقل کو خلق کیا، اور خدا نے عقل سے کہا کہ اقبل، آگے آؤ، آگے آئی. کہا ادبر، پیچھے جاؤ، عقل پیچھے گئی. یعنی عقل، عالم غیب میں عقل کی خصوصیت یہ ہے کہ عقل خدا کے حکم کے مطابق چلتی ہے. اگر کوئی خدا کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا اس کا مطلب ہے بے عقلا ہے، چاہے جتنا شاطر ہو، جتنا چالاک ہو، جتنا عیار ہو. لہٰذا جب جناب امیر سے کہا گیا، دیکھیے آپ لوگ جو یہ جوش جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر گفتگو مجھے کہیں اور لے جانی پڑتی ہے. ایک درود بھیجیں محمد عالم. جناب امیر مومنین سے جب کہا گیا کہ یا علی، آپ کا دشمن، آپ قرآن کے ساتھ، قرآن آپ کے ساتھ، حکمت، مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول خدا، آپ، انفسنا وانفسکم، یہ سب چیزیں تھیں لوگوں کے ذہن میں مولا کے بارے میں. تب بھی آپ کے دشمنوں نے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا اور آپ پر اس طرح سے حملے کیے، آپ کو ایک طرح سے ہمارے الفاظ میں بے دست و پا کر دیا. تو اس کے پاس کیسے اتنی عقل آ گئی؟ مولا نے فرمایا انما ہی الدہا، یہ جو تم میرے دشمن کی بات کر رہے ہو نا کہ اس نے اپنے ذہن کے عقل کے ذریعے مجھے نقصان پہنچایا، یہ عقل نہیں ہے، یہ چالاکی ہے. لولا التقی لکنت ادھا، اگر تقوی نہیں ہوتا تو مجھ سے بڑھ کر کوئی عیار نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیاری، چالاکی، شاطر ہونا الگ چیز ہے. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کائیاں، یعنی کیا مطلب؟ اب شاید میں نے یہ 1 2 3 سال بعد بولا یہ لفظ، آپ نے تو سنا ہی نہیں ہوگا. یعنی شاطر شخص، عیار، مکار. یہ کس کو کہتے ہیں اب عیار اور مکار؟ اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دے، ہر چیز کو صرف اپنی ذات کی طرف دیکھے. تو مولا فرما رہے ہیں اگر تقوی نہ ہوتا، چالاکی علی بن ابی طالب کو بھی آتی ہے، مکاری مجھے بھی آتی ہے. آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ مولا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مجھے آتی ہے. آنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین یعنی کہ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے، مولا کائنات جبرن جس طرح سے پتھر کو آسمان سے چھوڑا جائے زمین کی طرف آئے؟ کیا مولا کائنات کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ مجبور ہیں علی بن ابی طالب، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں کہ اب علی بن ابی طالب کوئی غلط کام نہیں کر سکتے؟ کمال یہی ہے کہ جناب امیر چالاکی عیاری کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں. فرمایا اگر تقوی نہ ہوتا مجھ سے بڑا کوئی چالاک نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ جس چیز کی تعریف کرنی چاہیے وہ ہے عقل. العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل کی علامت یہ کہ جس کے ذریعے جنتوں کو کمایا جائے، خدا کی عبادت کی جائے. سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا کہ جو آپ کی سمجھ میں آ گیا غریب ہے، مفلوق الحال ہے، یہ ابھی آ کر پیسے مانگے گا. میں اور آپ ساتھ جا رہے تھے، میں نے آتے دیکھا، دکان میں داخل ہو گیا، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا.
وہ آیا کہا کہ کھانا کھلا دیجیے، آپ نے 200-300 روپے اس کو دے دیے، کتنا عقل مند ہوں میں، میرے پیسے بچ گئے، آپ کو 300 روپے دینے پڑے۔ تو امیر مومنین فرمائیں گے مجھ سے کہ تم نے کیا عیاری، یہ 300 سے زیادہ 30,000 تمہارا کہیں غلط جگہ پر نکلے گا۔ عقل مند یہ ہے کہ جس نے 300 روپے اپنے خرچ کر دیے کیونکہ اس نے صدقہ دیا، خیرات دی۔ عقل نام ہے اس چیز کا جو آپ کو عالم غیب کی طرف خدا کی بارگاہ میں عزت اور آبرو عطا کرے۔ اگر عمرو بن عبد ود خیمے کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، عقل مند وہ نہیں ہے جو بیٹھا رہا، عقل مند وہ ہے کہ جو خیمے سے باہر نکلا امر کے مقابلے کے لیے۔ لہذا کیا فرمایا رسول خدا نے؟ بل برز الایمان کلو الی الشرک کلہ، پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے شرک کے مقابلے میں گیا۔ اس بات کو آپ نے سمجھ لیا؟ دوبارہ چلیے ذرا خلقت آدم کے وقت، آدم کو خلق کیا۔ جب آدم کو خلق کیا تو جبرائیل نے آ کر آدم سے کہا، یہی واقعہ رسول خدا کے ساتھ بھی ہمیں ملتا ہے۔ آدم کو خلق کیا، خدا نے کہا، جبرائیل نے آ کر کہا دیکھو آدم، میں اس لیے آیا ہوں ان اخیرک بین ثلاث، 3 میں سے ایک چیز انتخاب کرو۔ کیا چیز ہے؟ اصول کافی کتاب العقل والجہل، یہ روایت ہے۔ العقل والدین او الحیا، حیا لے لو، دین لے لو، عقل لے لو۔ اگر عقل لے لیتے آدم تو دین اور حیا پھر نہ لیتے، اگر دین لے لیتے تو عقل اور حیا چلی جاتی، حیا لے لیتے دین اور عقل چلا جاتا۔ بھائی 3 آپشن دیے نا آپ کو، اے بی سی۔ تو جناب آدم نے کہا کہ میں نے عقل کا انتخاب کیا۔ جبریل مڑے حیا اور دین سے کہا کہ شانکما، جاؤ اب تم انصرفا، جاؤ۔ آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا ہے، تو حیا اور دین نے جواب دیا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جہاں پر عقل ہے وہیں پر دین بھی ہوگا، وہیں پر حیا بھی ہوگا۔ تو جبریل کو فشانکما وعرجا، کہا کہ ٹھیک ہے اب جو مرضی ہے رہو، اور جناب جبریل آسمان کی طرف دوبارہ چلے گئے۔ لہٰذا اہل بیت کی زندگی میں اب یہاں پر حیا کا ذکر آیا۔ حیا 2 طرح کی ہے، ایک وہ حیا جو انسان کو محروم کر دیتی ہے نعمتوں سے، ایک وہ حیا کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ وہ حیا جو انسان کو محروم کرے فائدوں سے اچھے، وہ حیا کون سی ہے کہ جو اپنے مورد میں نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا، میں مولانا سے نہیں پوچھوں گا، شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے۔ آپ کا غسل گیا، آپ کی نماز گئی، اس حیا کے چکر میں آپ کی عبادتیں برباد ہو گئیں۔ قرنت الخیبۃ بالحرمان، کہ قرنت الحیبۃ بالحرمان یا قرن الحیاء بالحرمان، یعنی 2 جملے ملتے ہیں۔ میں دوسرے جملے کو نہیں بتاؤں، اسی کو بتاؤں، بات کو نہ پھیلایا جائے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جب بلا ضرورت حیا کرو گے تو بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں سیکھنا پڑے گا کہاں پر کون سی چیز حیا کے ساتھ ہے، کون سی چیز حیا کے خلاف ہے۔ لہٰذا رسول خود جناب آدم نے کس کا انتخاب کیا؟ عقل کا۔ عقل کے ساتھ حیا بھی ہے، عقل کے ساتھ دین بھی ہے۔ اب جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا۔ عقل یعنی ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے۔ عقل یعنی مکتسب بہ الجنان، جس کے لیے جنتوں کو کمایا جائے، اسے کہتے ہیں عقل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقل وہ نہیں تھے جو صبح عاشور لشکر یزید میں رہ گئے، عاقل حر تھے کہ جو لشکر یزید کو چھوڑ کر آئے۔ عاقل وہ ہے کہ جو اپنے حج کو چھوڑ دے امام حسین کے ساتھ چل پڑے۔ عاقل وہ ہے کہ جو مدینے میں اپنے گھر کو چھوڑ دے مولا حسین کے ساتھ چلے۔ عاقل وہ ہے جو امیر المومنین کے ساتھ جڑے۔ عاقل وہ ہے کہ جو ائمہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ لہٰذا اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ آپ کیا جملہ سنتے ہیں؟ آپ جملہ یہ سنتے ہیں حدیث میں، اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ تمہارے نبی کے نور کو۔ قرآن میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ رسول خدا کس لیے آئے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، حکمت سکھانے آئے، علم سکھانے آئے، عقل کی باتیں، شرم، حیا، دین، عقل، حرام، حلال، واجب، انسان اچھا بنانے آئے، پاک کرنے آئے رسول خدا۔ قرآن میں خدا فرما رہے ہیں من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ جس کو حکمت دی گئی، یہ حکمت ملے گی کس کے ذریعے؟ درود بھیجے محمد آل محمد۔
یہ حکمت ملے گی کس کے ذریعے؟ حکمت ملے گی رسول خدا کے ذریعے. یعنی رسول خدا کا وجود مرکز حکمت، رسول خدا کا وجود مرکز حیا، رسول خدا کا وجود دین. جب رسول خدا یہ فرما رہے کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں اور سب سے زیادہ تمام کائنات میں مجھے فاطمہ سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا اس چیز سے محبت کر ہی نہیں سکتے جس میں رتی برابر بھی جس کی حیا اور عفت میں کمی ہو، جس کی عقل میں کمی ہو، جس کی حکمت میں کمی ہو. یعنی فاطمہ زہرا اگر مرکز محبت رسول خدا قرار پا رہی ہیں، یعنی فاطمہ کا نام ہے حیا، فاطمہ کا نام ہے پاکیزگی، فاطمہ کا نام ہے حکمت، فاطمہ کا نام ہے دین. کیونکہ وما ينطق عن الہوی، یہ کہنا غلط ہے صرف کہ رسول خدا ہوا اور حوث کے ذریعے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ یہ خدا نے سمجھانے کے لیے کہا ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا اپنے دل کے ذریعے، اپنی ہوا اور حوث کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں. قرآن یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہوا اور حوث رسول خدا کے دل میں ہے ہی نہیں. لہٰذا اب جس سے بھی رسول خدا محبت کریں گے، جس سے بھی رسول خدا نفرت کریں گے، وہ عین عقل کے مطابق ہوگا، عین دین کے مطابق ہوگا، اور اس چیز کا نام ہوگا دین، اس چیز کا نام ہوگا عقل، اس چیز کا نام ہوگا کوثر. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. لہٰذا یہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ رسول خدا کی محبتوں کا مرکز ہے، رسول خدا کی توجہ کا مرکز ہے. اور آپ نے روایت سنی ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ کر روایت نہ پڑھوں کہ آپ نے سنی ہے تو بہرحال دہرایا جاتا ہے، بچوں کو یاد رہتی ہے. آپ کو ابھی میں پڑھوں گا، آپ سب کو یاد آ جائے گی، لیکن میں بچے اور مجھے بتایا کہ ہماری بچیاں بھی اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں ہماری اس مجلس کو، ان کے لیے بھی کہ جب بھی جناب سیدہ رسول خدا کے خدمت میں تشریف لاتی، جب بھی آتی، کلما دخلت علیہ، جب بھی رسول خدا کے پاس آئیں، قام الیہا، کھڑے ہوتے تھے استقبال کرنے کے لیے فاطمہ کا، اور رحب بہا، استقبال کرتے تھے، اور پھر قبل یدہا، ہاتھ چومتے تھے، واجلسہا مجلسا. یعنی کیا مطلب؟ رسول خدا نے بہت سے لوگوں سے محبت کی ہے. جو حلال کماتا ہے رسول خدا کو اس سے محبت ہے. جو مدینے کے معاشرے میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارا رسول خدا کو اس سے محبت ہے. جو فوجی، جو سپاہی رسول خدا کا جنگ میں رسول خدا کی خدمت کر رہا ہے رسول خدا کو اس سے محبت ہے. رسول خدا کو مسلمانوں سے، مومنین سے محبت ہے. رسول خدا کو اپنے دشمنوں کے لیے رسول خدا کا دل دکھتا ہے. جب دشمن پتھر مارتا تھا مکے میں، بدن زخمی ہوتا تھا، تو مسلسل مکرر کئی دفعہ یہ جملہ نقل ہوا ہے کہ رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کا، قریش کا، مکے والوں کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے کہ کس کو پتھر مار رہے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی خدایا تمام انبیاء پر، تمام انبیاء پر، تمام انبیاء کی امتوں پر عذاب آیا. کب عذاب آیا؟ جب انہوں نے اپنے نبی کو اذیت اور ایذا پہنچائی. لیکن یہ عذاب رسول خدا کی امت پر کیوں نہیں آیا، مکے والوں پر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ رحمت للعالمین رسول خدا ہیں. ہر نبی کے صبر کا پیمانہ ایک حد تک تھا، لیکن رسول کے صبر کا پیمانہ خدا کے وجود سے متصل ہے. ہر نبی نے، آپ جا کر دیکھیے، ہر نبی کہنا غلط ہے، بہرحال جن پر عذاب آیا اور مختلف واقعات ملتے ہیں. ایک جگہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جناب موسیٰ کا، جناب نوح کا، کہ جس کے بعد ان کی امت پر عذاب آیا. جناب یونس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ تین واقعات ہمیں ملتے ہیں. بہرحال جناب یونس کی امت پر عذاب نہیں آیا کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے، اور پھر وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے قرآن مجید میں. تو لہٰذا لیکن رسول خدا کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، رسول خدا کو اذیت دی جا رہی ہے. رسول خدا کی جو قوم ہے قریش، مکے والے، ان پر عذاب نہیں آ رہا. رسول خدا جانتے ہیں کہ میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، عذاب نہیں آ رہا. یہ معنی ہے رحمت للعالمین کا. ایک معنی کہ یہ رحمت کا پیکر ہے، تمام کی تمام اذیت و آزار کا بوجھ اپنے وجود پر برداشت کریں گے رسول خدا. ایک اس طرح کا وجود ہے. آدم نے جس عقل کا انتخاب کیا تھا وہ آدم کے مرحلے کی تھی. رسول خدا کی جو عقل ہے وہ اس مرحلے پر ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں تمام کی تمام سمٹ کر آ گئی ہیں، صبر، برداشت، تحمل. تو یہ ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرتے ہیں جب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ احب اہلی الی فاطمہ، مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے. کیا مطلب اس کا؟
یعنی حکمت رسول خدا کی وارث فاطمہ ہے، زہد رسول خدا کی وارث فاطمہ ہے، طہارت، شرم، حیا رسول خدا کے پاس ہے، اس کی وارث فاطمہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جملہ آپ 10 دفعہ سن چکے کہ جناب سیدہ کا پہلو، ایک حصہ وجود کا، ایک پہلو، ایک بعد، ایک ڈائمینشن رسول خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دوسری ڈائمینشن، دوسرا پہلو امامت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم پلہ ہمسر کوئی نہ تھا۔ تو روح میں جناب سیدہ کے ایک چیز ہے نا جو علی بن ابی طالب کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد فرمائے روح التی بین جنبی، فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها۔ اس حدیث کو آپ 10 مرتبہ سن چکے ہیں۔ جب فاطمہ راضی ہو تو خدا راضی ہوتا ہے، جب فاطمہ غضبناک ہو تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ خدا جو آدم سے کہہ رہا ہے عقل، حیا، دین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، آدم نے عقل کا انتخاب کیا۔ وہ خدا جس کو عقل سے محبت ہے، وہ خدا جس کو حیا سے محبت ہے، جس کو دین سے محبت ہے، جس کو اچھی صفات سے محبت ہے، وہ خدا اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ جو حکمت فاطمی ہے وہ کس مرحلے پر ہوگی؟ جو جناب سیدہ کی عصمت اور حیا اور پاکیزگی ہے وہ کس مرحلے پر ہوگی؟ اس مرحلے پر روح جناب سیدہ ہے کہ جب جناب سیدہ غضبناک ہو خدا غضبناک ہوتا ہے، جب جناب سیدہ خوش ہو خدا خوش ہوتا ہے۔ تو اگر یہ صفات ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول خدا فرمائیں احب اہلی الی فاطمہ، مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ اس سے محبت ہے وہ فاطمہ ہے۔ درود پڑھیں محمد یہ ایک پہلو، اور دوسرا پہلو یہ کہ رسول خدا نے ایک جملہ کہا اپنی وفات سے، شہادت سے 3 دن پہلے، امیر مومنین کو مخاطب کر کے، یا علی اسی کا بیرحانتی من الدنیا، میں علی تمہیں سفارش کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، خیال رکھنا میرے ان 2 پھولوں کا کہ جو دنیا سے میرے پھول ہیں۔ کون؟ حسن اور حسین۔ اور دیکھو سینحد و رکناک، اور تمہارے 2 ستون ہیں، دونوں گر جائیں گے، ایک میں ایک سیدہ۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وجود سیدہ کی کیا فضیلتیں ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں سورہ انا اعطیناک الکوثر، خدا فرما رہا قرآن میں من یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ یہی ہے نا ترجمہ، خیرن کثیرا، بہت کثیر بھلائی دی گئی جس کو حکمت دی گئی۔ حکمت دی گئی، بھلائی تمہیں دی گئی بہت ساری۔ اب اگر خدا کسی چیز کو کثیر کہہ کر قرآن میں نازل کرے تو اس کی کثرت کس مقام پر ہوگی؟ اگر خدا یہ کہے حبیب انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کثیر چیز عطا کی، حکمت ہے خیر کثیر، رسول خدا کو کثیر چیز عطا کی، کوثر صیغہ مبالغہ ہے، یعنی کثرت ایسی کہ اس سے بڑھ کر کثرت کا تصور نہیں ہے۔ مبالغے کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز سمجھ لیجیے، اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے بعض طالب علم بھی ہوں گے اور طالبات بھی ہوں گی تو یہ سمجھ لیں، ائمہ مبالغہ نہیں کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 10 گھنٹے سے کھڑا ہوں آپ نہیں آئے، آپ 10 گھنٹے سے کھڑے، آپ 5, 10, 15 منٹ سے کھڑے دھوپ میں، تو آپ کو غصہ آنے لگا، آپ کہیں 10 گھنٹے سے کھڑا ہوں۔ سردی اتنی ہو رہی ہے کہ 10 لحاف بھی آپ ڈال لیں اپنے اوپر نہیں رکے گی، اتنی سردی ہو رہی ہے۔ سردی اتنی ہو رہی ہے کہ پانی برف ہو چکا ہے، پانی برف ہو چکا ہے، تو پھر پانی کیوں ہے؟ یہ سب مبالغہ ہے، جو چیز نہیں ہے آپ اس کو بتاتے ہیں۔ قرآن میں مبالغہ نہیں ہے، صیغہ مبالغہ ہے، یعنی خدا جب مبالغے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ایگزیجریٹ نہیں کرتا، حقیقت سے آگے بڑھ کے خدا بات نہیں کرتا، لفظ کو لاتا ہے بتانے کے لیے کہ اس لفظ کا معنی تمہارے تصور سے آگے ہے۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی اس بات کو اس طرح سے کہ جب خدا کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر، تو ہاں کوثر عطا کی خیر کثیر، بہت زیادہ، کتنی زیادہ، بہت زیادہ، کتنی زیادہ، اتنی زیادہ
کہ جب ہم کثیر کہہ کر بات کریں تو تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی. درود پڑھیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں. تو اب سیدہ ہو گئی خیر کثیر، سیدہ ہو گئی حکمت کا مرکز، سیدہ ہو گئی عقل کا مرکز، سیدہ ہو گئی کس چیز کا؟ ہوا اور حوث دور دور تک قریب نہیں ہے. عقل جب آئی، سیدہ یعنی دین. کل کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ خدا نے فرمایا تھا حدیث قدسی میں کہ سیدہ کے نور کو خلق کیا. فرشتوں نے پوچھا، گفتگو ہوئی، خدا نے کہا تھا اخرجوا من ذالک النور اوصیائی یقومون بحقی بعد انقضاء وحی، کہ میں اس میں سے، اس نور میں سے سیدہ کے اپنے خلفاء کو پیدا کروں گا کہ جو وحی کے ختم ہونے کے بعد میرے حق کے سلسلے میں قیام کریں گے. یعنی امامت وجود سیدہ سے نکل کر آئی ہے. نورانیت سیدہ کا تقاضا یہ ہے کہ امامت نکلے. یعنی کیا مطلب؟ اگر حسن حسین امیر المومنین کے گھر میں آنگن میں آنکھ کھول رہے ہیں تو اگر باپ کی طرف سے، صلب کی طرف سے جناب امیر ہیں تو ماں کی طرف سے جناب سیدہ ہیں. اگر جناب سیدہ نہ شامل نہ ہوتی تو حسن حسین علی ابن ابی طالب کے گھر میں نہ آتے. اس حدیث کے مطابق لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اچھا، خیر کثیر پر بات آ گئی ہے نا. خیر کثیر یعنی وہ بھلائی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ خیر کثیر ہے. اب ایک خیر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ ایک خیر کثیر یہ ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو حسن حسین کا تقوی، پاکیزگی، اب یہ ظاہر سی بات ہے بچے بھی ہمارے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ امام کے بارے میں کہنا کہ امام کا تقوی، امام کی پاکیزگی، عبادتیں، یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے. لیکن بہرحال ائمہ نے بھی خود گفتگو فرمائی ہے اپنی عبادتوں کے بارے میں اور اپنے تقوی اور زہد کے بارے میں. قرآن نے گفتگو فرمائی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو اب امام حسن کا تقوی اور زہد کس مقام پر ہوگا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ تو جنت میں امام حسین کا تعلق اور ان کی نسبت. لیکن خیر کثیر سیدہ کا وجود ہے. اب اگر نور سیدہ خیر کثیر ہے اور خدا سیدہ کے وجود سے امامت کو خلق کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت سے بڑھ کر خیر کثیر بالکل کہیں پائی نہیں جاتی. اب جتنے امام سیدہ کے وجود سے خلق ہوں گے، نور سے خلق ہوں گے، وہ ہے خیر کثیر. کیا مطلب خیر کثیر؟ حسن اور حسین علیہم السلام نور سیدہ سے نکل کر آئے ہیں. کس طرح سے خیر کثیر ہیں؟ اس طرح سے خیر کثیر ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا اور کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جو اس کو ان شہزادوں کی ولایت سے باہر کر دے، اس پر جنت واجب ہو گئی. تو پہلی خیر کثیر حسن اور حسین کی یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے، ان کے دشمن سے بغض کرے، یہ اس کو جنت کی دولت دے دیتے ہیں. محمد والے محمد دوسری خیر کثیر کیا ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرے، جو ان شہزادوں سے محبت کرے. چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کرے. کیوں ماں کے لیے دعا کرے؟ کیونکہ اس کی ماں کا دامن پاک ہے. وہ بچہ جو محبت اہل بیت حسن حسین کی محبت لے کر، فاطمہ زہرا کی محبت لے کر پیدا ہوا ہے، وہ گواہی ہے اپنی ماں کی پاک دامنی کی. اس سے بڑھ کر کیا خیر کثیر ہوگی؟ اور اس کے بعد خیر کثیر دنیا میں آ کر میں آپ کے سامنے روایت پڑھوں کہ یہ اب شہزادے، یہ ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، ان کے روزے ہیں اولاد سیدہ کے حسن حسین علیہم السلام، امام سجاد، اور چلتے آئیے آپ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو. ان کے روزے ہیں. ایک خیر کثیر کیا ہے؟ ان کے روزوں تک جاؤ، زیارت کرو. امام رضا کے روزے تک جاؤ، زیارت کرو. امام فرماتے ہیں من زارنی علی بعد داری. دیکھیے جتنی بھی امام اپنی فضیلت میں حدیثیں بتلا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، وہ سب کا سب خیر کثیر کے زمرے میں آتا ہے. فرما رہے ہیں جو زیارت کرے گا میری، میرا گھر دور ہونے کے باوجود، میرا روزہ دور ہونے کے باوجود، پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، بہت دور ہے مشہد، لیکن سرکار کوئی آ رہا ہے نیوزی لینڈ کے کونے سے،
کوئی آ رہا ہے جاپان کے بالکل آخری مقام سے، کوئی آ رہا ہے کینیڈا کے پتہ نہیں کہاں سے، کوئی آ رہا ہے برازیل اور چلی سے، ساؤتھ امریکہ سے اڑ کر، اس کو 24-25 گھنٹے 30 گھنٹے لگ جاتے ہیں مشہد تک پہنچنے میں. تو فرمایا من زارنی اعلی بعد داری، جو دور دراز مقام سے آئے گا میری زیارت کرنے کے لیے، اتیتہ یوم القیامہ، قیامت میں اس کے پاس آؤں گا، واخلصہ من احوالہ، اور قیامت کے خوفناک مناظر سے اسے بچاؤں گا. 3 مقامات پر آ کر اس کی مدد کروں گا، جب اس کو نامہ عمل دیا جائے گا پل صراط کے وقت، اور جب ترازو لگائے جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کوئی ایسی میت جنازہ ہے کہ جس کو قبر میں رکھا جائے اور اس کی قبر سے یہ برکتیں صادر ہوں؟ اس سے بڑھ کر خیر کثیر ہے. من جہزا، جو کسی شخص کو، مومن کو پوچھا امام راوی نے آ کر امام سے، مولا جو امام حسین کی زیارت کو نہ جا پائے کسی وجہ سے، کسی بیماری مشکل کی وجہ سے، لعلت تصیبہ، کوئی پریشانی آ گئی ہے، بیماری تکلیف کوئی مجبوری ہے، نہیں جا پا رہا، ایسا شخص کسی کو پیسے دے کر زیارت کے لیے بھیجے. امام نے فرمایا بورک فی مالہ، اس کے مال میں برکت دی جائے گی، وہ مال جو اس نے خرچ کیا کئی گنا کر کے لوٹایا جائے گا، اور برکتیں اس کو بھی ملیں گی. یعنی آپ جس کو پیسے دے رہے ہیں کہ جاؤ زیارت امام حسین کے لیے، اور یہ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام اور ائمہ کی زیارت، تبرک پکانا، نظر نیاز یہ سب کرتے ہیں، یہ وہ درک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے مال میں برکت آتی ہے، یہ وہ درک کر سکتے ہیں بالکل اچھی طرح سے. اور شاید یہ شرعاً غلط نہ ہو اگر میں بتاؤں کہ کسی مقدار نہیں بتاؤں گا اور شہر کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، کسی شخص نے اپنے پیسے سے بہت سارے لوگوں کو بھیجا امام حسین کی زیارت میں. خدا نے دیا تھا، اس نے بھیج دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ جتنا میں نے پیسہ خرچ کیا تھا، میری کئی دکانیں تھیں، اس میں سے ایک دکان سے اسی ہفتے جتنا پیسہ خرچ کیا تھا اتنا ہی نیٹ پروفٹ آیا. اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جو مقدار میں نے خرچ کی تھی امام حسین کی زائرین کے لیے، وہ امام حسین نے مجھے واپس بھی کر دی، برکت بھی آئی، ثواب بھی ملا. لہذا یہاں تک بات میری ختم ہوئی. خیر کثیر جناب سیدہ، اور پھر اس کے بعد یہ خیر کثیر کہاں پر جا کر رکتی ہے؟ خیر کثیر یہ رکتی ہے وہاں پر کہ جب جنت میں قیامت آئے گی اور ترازو لگے گا، نامہ عمل اور سب دیا جائے گا، تو جناب سیدہ اپنے بچوں کے سے محبت کرنے والوں کو اور عزادار کو اس طرح سے چنیں گی کہ کما تلتقط الطیرو، کہ جس طرح سے پرندہ دانے کو چگتا ہے، چھانٹتا ہے، اس طرح سے اپنے بچوں کے عزاداروں کو چن کر جنت میں لے کر جائیں گی. اور جو روایت ہمارے پاس ہے نا کہ اپنے بچوں کے عزاداروں کو، چاہنے والوں کو لے کر جاؤں گی، اور جو میرے بچوں کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کو لے کر جاؤں گی. یعنی کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب اس کا میں کیا بتاؤں، آپ سمجھ گئے، نہ رکوں یہاں پر. اچھا، اب ایک خیر کثیر، بڑا عجیب مسئلہ ہے. ایک درود بھیجیں ذرا محمد آل محمد. تھوڑا سا اگر آپ لوگ، معذرت چاہتا ہوں، آگے آ جائیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ معصومین کی زندگی نے رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے، رازوں پر سے. مل لیجیے گا مجھ سے اب بعد میں، کیونکہ آپ چلے آئیں گے تو ابھی میں نے کہا مجھے کام ہے آپ سے. درود پڑھیں محمد آل محمد. مومن جس طرح سے نکلتے ہیں مجلس کے بعد، کبھی کبھی لگتا ہے جنگ احد کا سماں ہے، تو اس لیے درود پڑھیں محمد آل محمد. لہذا ائمہ نے رازوں پر سے پردہ اٹھایا. آپ کے پاس سب سے اہم ترین چیز کیا چیز ہے؟ مولانا جان، مال، عزت، اولاد، یہ اہم ترین چیز ہے. یہ جو جناب سیدہ نے ہم کو تعلیم دیا ہے نا انفاق کرنا، عجیب انداز سے، کہ آپ جناب سیدہ کی زندگی میں 2 چیزیں دیکھیں گے. کیا چیز؟ یعنی سب سے بالا ترین
جو پاسبل ہو سکتی تھی ممکنہ خدمتیں اس گھر نے رسول خدا کے ساتھ کی ہیں. اگر آپ یہ بتائیے اس گھر کے اندر جناب امیر المومنین موجود ہیں, ہجرت کی رات بستر پر سو رہے ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کیا بتائیں گے؟ پدر گرامی نے جناب امیر المومنین کے اپنے دسترخوان پر رسالت کو پالا ہے, اور گواہی موجود ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے رسول اللہ کی کہ تعرین و تکسین تجوعین و تشبعین, اے چچی جان آپ بھوکی رہتی تھی, مجھے پیٹ بھر کے کھانا دیتی تھی. آپ کے پاس موسم کے مناسب لباس نہیں ہوتے تھے لیکن آپ مجھے بہترین لباس پہناتی تھی. حکم تھا جناب ابو طالب کے گھر میں. بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے, یہ وہ گھر ہیں جو پھٹکار زدہ گھر ہیں, ملعون گھر ہیں. کون سے گھر؟ جہاں پر ایک کام ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو رحمت کا مرکز ہے گھر. بہترین گھر کون سے ہیں تمہارے؟ روایت ہے ہمارے پاس, جس گھر میں یتیم کا احترام کیا جائے. بہترین گھر کون سا ہے؟ جس میں قرآن پڑھا جائے. بہترین گھر کون سا ہے؟ جس میں نماز اول وقت پڑھی جائے. بہترین گھر کون سا ہے؟ جس میں غیبت نہ کی جائے. مختلف چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں, اس میں سے ایک یتیم کا احترام کیا جائے. آپ دیکھیں تلاوت قرآن یتیم کا احترام برابر ہے. کیوں؟ یتیم کا باپ نہیں ہے, لاچار ہے, مجبور ہے, اس کی کیا عزت ہے؟ اس کے اوپر کوئی بھی میں ظلم کروں گا, طنز کیا, جملہ چوٹ کر دیا, بے عزتی کر دی, توہین کر دی, مذاق اڑا دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پوچھنے والا. مسئلہ ہے کہ چھپا ہوا ہے پردہ غیبت میں. فرمایا بہترین گھر تمہارا وہ ہے جہاں یتیم کو عزت دی جائے. توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, یعنی یہ بات نہیں کہ میں روایت پڑھ رہا ہوں, یہ گھروں کے دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبل کو دیکھ کر میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے. آج کل مولانا کے پاس سب کے پاس واٹس ایپ ہے. جو پیغامات آتے ہیں, پیسے والے کا بچہ آیا گھر میں, اس کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کی میں نے. یتیم آ گیا کوئی, دے دو چائے وائے دے دو, ایسے بسکٹ دیکھو بچے ہوئے تو دے دو. بچہ یتیم نہیں سمجھا, وہ سمجھ چکا ہے جس کی ولایت میں یہ بچہ داخل ہے. اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ہوگا بالکل ہوگا, واللہ ہوگا. مومن کی بددعا سے ڈریے, مومن کی توہین کرنے سے ڈریے. اور یہ تو چلے مولانا ہم توہین نہیں کرتے, بددعا نہیں لیتے مومن کی. مومن کی توہین کبھی مومن کو احساس نہیں ہوتا میں نے توہین کر دی. پیسے والا آیا, اس کو اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ چائے پانی شربت دیا. غریب رشتہ دار آیا, اس کو ٹرخا دیا کسی چیز پر, وہ بیچارہ نہیں سمجھا. حضرت حجت سمجھیں, جناب سیدہ سمجھیے. اس بات کے بعد بے برکتی تو گھر میں آئے گی, یاد رکھیے. لہٰذا جو روایات ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. تو اس گھر کی دو خصوصیتیں ہیں بنیادی. بالا ترین خدمتیں کی ہیں رسول خدا کے ساتھ, کم ترین سروسز رسول خدا سے لی ہیں, کم ترین بینیفٹ رسول خدا سے لی ہیں. یعنی وہ بینیفٹ چھوڑے اس گھر والوں نے رسول خدا سے لینے کے جو اس گھر والوں کا حق تھا. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا سیدہ کے گھر پر کہ تم نے یہ سروسز رسول خدا سے کیوں لی, کیونکہ علی ابن ابی طالب نے سب سے بہترین بالا ترین خطرناک ترین خدمتیں کی ہیں. علی ابن ابی طالب خصال صدوق میں جا کر روایت پڑھیے, یہودی آیا جناب امیر المومنین کے پاس, کہا کہ میں کون ہے خلیفہ تمہارے رسول کا؟ کہا کہ میں ہوں. کوفے کا واقعہ. کہا کہ میں تم سے سوال کروں گا 7 سوال. ایک سوال ہے 7 امتحان اور 7 امتحان, 14 امتحان ہیں. جو آخری نبی ہوگا اس کا جو بلا فصل خلیفہ ہوگا نا, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, قربان جاؤں ایسے یہودی کے کہ جس کو عقل تو ہے, اسے کہتے ہیں عقل, کہ جو امیر المومنین نے جس کی تعریف کی ہے, اور اسے کہتے ہیں چالاکی عیاری مکاری. چالاکی عیاری اور مکاری کے ساتھ کوئی آپ کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکم یا انصار دین اللہ نہیں پڑھتا. جو لوگ عقل مند تھے وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے, جو چالاک تھے وہ یزید کے لشکر میں رہے. نام و نشان بھی دیا. کربلا میں یزید کے لشکر والے بھی دفن ہیں, آپ کو پتا ہے, دفن ہیں. کسی کو یاد بھی نہیں, توجہ ہی نہیں جاتی. گل سڑ کے تعفن اٹھ کے ہڈیاں گل گئیں, ختم ہو گئیں. لیکن آپ جب جاتے ہیں, چھوٹی سی ایک گنج شہیدہ ہیں, آپ وہاں جا کر آپ کیا زمانے کا امام جا کر ان کی زیارت کرتا ہے. درود بھیجیے شہداء کربلا کی بارگاہ میں. لہذا اگر کوئی مومن آیا گھر میں, بیچارہ اتنا اہمیت والا نہیں ہے, اور آپ بالآخر گھر میں کبھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی, تو روایات کے اندر جا کر دیکھیے
مسکرا کر اس کے ساتھ گفتگو کرو، معذرت خواہی کر لو کہ معذرت گھر میں کوئی مناسب چیز نہیں تھی، یہ آپ کے سامنے رکھی، امید ہے آپ معاف کریں گے، اچھی بات نہیں لگ رہی، شرم آ رہی ہے، مومن کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ فریج میں چیزیں بھری ہوئی ہوں، مولانا نے نسخہ تو بتا دیا، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، چیزیں بھی نہیں کھلائیں اس کو، ثواب بھی مل گیا، یہ ایسی کوئی داستان نہیں ہے۔ جا کر دیکھیے کہ مومن سے چیزوں کو مخفی کرنے کا گھر میں کیا بتائیں، مجھے تو اس سے زیادہ روایت پڑھتے شرم بھی آتی ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں بیان کرنی چاہیے، یہ کسی ڈھنگ کے عالم کو بیان کرنی چاہیے کم از کم جو ہو، بہرحال۔ لیکن تو اس نے کہا کہ جو آخری نبی کا وصی ہوگا خلیفہ بلا فصل، اس کو 7 امتحان نبی کی زندگی میں درپیش ہوں گے، وہ ان امتحانوں سے کامیابی کے ساتھ نکلے گا، اور 7 امتحان نبی کے جانے کے بعد۔ یعنی اے علی، اب اپنے الفاظ میں، اے علی اگر تم محمد مصطفیٰ کے وصی ہو، خلیفہ بلا فصل ہو، تو یہ بتاؤ وہ 7 امتحان کون سے تھے، تم بتاؤ، ہمیں پتا ہے کہ وہ 7 امتحان کیا ہیں، ہماری کتابوں میں ہیں۔ یہ جو بعض ملعون اور بدبخت ہیں نا، یہودیوں سے ہی درس لے لیتے جا کر، یہودیوں کے سنڈے اسکول میں چلے آتے تو مومن ہو جاتے۔ لہذا امین نے فرمایا کہ اگر بتاؤں ایمان لے آئے گا؟ کہا کہ ہاں۔ مولانا نے بتانا شروع کیا، کیا کہنے امیر المومنین کہ کیا بات ہے۔ دیکھیں ہمیں خوشی ہو رہی ہے، مولا کائنات نے امتحان دیا، کامیاب ہو کر نکلے، ہم گریہ بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ گریہ اس لیے کہ مظلومیت کے ساتھ وہ امتحان دیے، خوش اس لیے کہ بھائی ہمارا مولا ہے جو سب سے آگے رہا اور ہم اس کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں۔ لہذا بتایا اور جب ہجرت کی رات کا واقعہ بتایا تو وہاں پر ایک عجیب جملہ کہا، خصال صدوق میں یہ روایت موجود ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے، 4-5 صفحوں میں، اگر آپ A4 کے کاغذ لیں گے تو شاید 5 یا 6 صفحوں پہ پرنٹ آؤٹ نکلے گا۔ تو اب آج کل تو پرانا زمانہ نہیں ہے، تو اب پرنٹ آؤٹ A4 کے ذریعے بات کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں چادر اوڑھ کر لیٹا اور رات بھر کروٹیں بدلتا رہا کہ دیوار کی اوٹ سے جو جھانک کر کفار دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں آتا رہے کہ رسول خدا چادر میں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، رسول خدا ہجرت کے لیے جب گئے تھے تو گدے تکیے لگا کر چادر کے نیچے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ علی بن ابی طالب کو مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی کافروں کو یہ متوجہ کروانا تھا نا، سمجھانا تھا کہ رسول چادر کے نیچے ہیں بستر پر، تو گدے تکیے لگا کے چلے جاتے، ہے نا۔ اور یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بچے کہتے ہیں کہ ہم تو سو رہے تھے اور وہاں پہ کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، اما ابا کمرہ کھول کر دیکھتے ہیں گدے تکیے، تو اب اما ابا کو بھی عقل آ گئی، وہ ذرا ہٹ کے کمبل ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ توجہ کیجیے گا اس بات پر، ہے نا، کہ امیر المومنین کہہ رہا ہے میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا تاکہ ان کو احساس رہے کہ کوئی ہے۔ رسول خدا نکل گئے مدینے کی جانب، اب یہ کفار گھر میں پھاندے یعنی کودے اور آئے اور 14, 15, 20 تلواریں اٹھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیا خدا نے کسی کے دل میں خیال ڈالا کافر کے، اس نے چادر ہٹائی، کہا رک جاؤ یہ تو علی ہے، کہا محمد کا ہے، کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے کیا؟ اور پھر شیخ صدوق نے جو واقعہ لکھا ہے، امیر المومنین نے اپنی تلوار نکالی اور وہاں پر ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اچھا سوال ہے میرے لیے یہ تو کہ مولا کائنات تھے 22 برس کے جب یہ واقعہ پیش آیا، تلوار نکال کر 15-16 آدمیوں کا مقابلہ وہ کرے کہ جس نے کسی ٹریننگ سینٹر میں جا کر تلوار چلانی سیکھی ہو، یا وہ کرے کہ جس نے جنگ میں تجربہ حاصل کیا ہو۔ نہ مکے میں کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ تاریخ نے کسی ٹریننگ سینٹر کے بارے میں لکھا جو تلوار چلانے کی ٹریننگ علی کو دے۔ تو یہ علی ابن ابی طالب کے پاس تلوار چلانے کی ٹریننگ آئی کیسے؟ اور اس طرح سے آئی کہ 15, 16, 20 آدمیوں کو مار بھگایا۔ لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب علی ابن ابی طالب نے آواز سنی تھی یا دروازہ ٹوٹنے کی یا گھر میں کودنے کی تو جلدی سے چادر ہٹاتے، رسول تو چلے گئے ہیں نا، 2 سیکنڈ پہلے یا 2 سیکنڈ بعد میں فرق کیا کرتا ہے؟ یہ بچے ہمارے سنے جو سائنس پڑھ رہے ہیں ذرا ان کی سمجھ میں آئے گا، بھائی 2 سیکنڈ بعد آ کے یہ تلوار مار دیں گے میں مر جاؤں گا، اچھا ابھی ہٹا دوں چادر کہ ان کو پتہ تو لگ جائے میں علی ہوں، کہ مجھے مار نہ دے۔ امیر المومنین جو زیارت میں لفظ آیا ہے نا احوتہم برسول اللہ، جتنا رسول خدا کا خیال جناب امیر نے رکھا ہے کائنات پہ کسی نے نہیں رکھا، یعنی علی یہ بھی گوارا نہیں کر رہے کہ اگر میں 2 سیکنڈ پہلے چادر ہٹا دوں تو شاید یہ 2 سیکنڈ کا فائدہ لے کر رسول تک نہ پہنچ جائیں۔
اب تو کود گئے نا, ہٹا دیتے بھائی, کام ختم ہو گیا, رسول چلے گئے, یا رسول اللہ آپ کو گرفتار کر کے لیا, مجھے کیا پتا ابھی تک آپ مکے سے باہر نہیں نکلے, 3-4 گھنٹے ہو گئے تھے. علی بن ابی طالب نے چادر نہیں ہٹائی, یعنی مجھے چادر کے نیچے مار دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات ہے. اور یہ وہ امتحان ہے, اور 7 امتحان سنے. پھر یہودی نے کہا اچھا وہ امتحان جو رسول کے جانے کے بعد پھر مولا کائنات نے وہ 7 امتحان گنوائے, اور ایک جگہ کہا بغیر تزکیۃ من دل نفسی, اے یہودی دیکھ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, یہ تو نے سوال کیا, یعنی امیر المومنین کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے بتاؤں کیونکہ تو ہدایت لینے آیا ہے. تو امیر المومنین نے یہ خدمتیں کی, اور حکم تھا جناب ابو طالب کے گھر میں کہ جب تک میرا بھتیجا محمد آ کر کھانا نہ کھائے کسی کو حق نہیں ہے کھانا کھانے کا, جو محمد کے کھانے کے بعد بچ جائے کھانا وہ تم کھانا. اچھا, انفاق صدقات خیرات کی بات ہو رہی ہے نا, کہ انفاق صدقات خیرات کریں آپ تو خدا کی برکتیں شامل ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیے جس گھر میں انفاق کیا جا رہا ہو رحمت للعالمین پر, اس گھر پر ابو طالب کے خدا کیا رحمت نازل کرے گا؟ تو پہلی رحمت تو نازل کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جعفر طیار کی صورت میں, دوسری رحمت نازل کی علی بن ابی طالب کی صورت میں. اب خدا کی نگاہوں نے دیکھا ایک رحمت ہے جو ابو طالب کی چھت کے نیچے ابھی تک نہیں آئی ہے, اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. اس رحمت کو بھی ابو طالب کی بہو بنا کر علی بن ابی طالب کے ساتھ نکاح کروایا. یعنی جتنی رحمتیں تھیں وہ امیر المومنین کو ملی, جتنی رحمتیں تھیں وہ ابو طالب کے گھر میں آئیں. کیوں آئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے جناب ابو طالب نے رسول خدا کی خدمت کی ہے, اب خدا کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں کہ وہ تمام رحمتوں کو رسول خدا کے گھر میں بھیج دے, علی ابن ابی طالب کے گھر میں بھیج دے. کیونکہ میں نے کہا نا آپ سے, انفاق کا نتیجہ یہ ہے, انفاق کا طریقہ یہ ہے. کس طرح سے انفاق کیا؟ بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں علی ابن ابی طالب نے جنگیں لڑی. تاریخ طبری میں جملہ ملتا ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا جب کھایا, ما شبعنا حتی فتح خیبر, ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا مگر یہ کہ جب تک خیبر فتح نہ ہوا. ایک بہت بڑی شخصیت کی ہمشیرہ ہیں, خواہر محترمہ, انہوں نے کہا یہ یعنی کہ خیبر کی فتح سے پہلے مسلمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے. علی بن ابی طالب نے جو مرہب کو مارا ہے اس کے بعد مدینے کے حالات بہتر ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کے حالات بھی بہتر ہونے چاہیے تھے, لیکن فتح خیبر کے بعد بھی وہی فقر, فتح خیبر کے بعد بھی وہی فاقہ. اس وجہ سے نہیں کہ علی بن ابی طالب غریب تھے, فدق کی آمدنی 10 کلو سونا تھا. یہ سونا جاتا کہاں تھا؟ بی بی سب صدقہ دے دیتی تھی, سال کی ضرورت کے لیے اپنے رکھتی تھی سونا. جب سال کی ضرورت کے لیے رکھتی تھی تو پھر آپ تاریخ میں کیوں پڑھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے گھر میں جو کی روٹی کھائی جاتی تھی؟ بی بی نے سال کی ضرورت کے لیے رکھا, جیسے کوئی فقیر آیا اس کو دیا, پھر کوئی فقیر آیا اس کو دیا. یعنی جو اپنی ضرورت کا سونا اور چاندی ہوتا تھا وہ بھی بی بی انفاق کر دیتی تھی. تو یہ انفاق کا جو کانسیپٹ بی بی نے سکھایا اور اس کی برکتوں پر سے جو پردہ اٹھایا, یہ بڑا عجیب پردہ ہے. 2-3 میں انفاق کی روایات پڑھوں گا کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے. درود پڑھیں ذرا جناب سیدہ کی بارگاہ میں. ایک اور درود پڑھ دیجیے ذرا. بخدا جتنی عجیب و غریب روایتیں انفاق کے بارے میں ہیں, یعنی اتنی عجیب و غریب روایتیں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہیں. سامری کو اس لیے نہیں مارا گیا کیونکہ خدا نے کہا موسیٰ اس کو چھوڑ دو, بڑا سخی ہے. امیر المومنین کی تلوار اٹھ چکی ہے. مدینے کا واقعہ خصال صدوق میں لکھا ہوا ہے شیخ صدوق نے کہ تلوار اٹھی, یا علی قتل کر دو اس کو, کیونکہ وہ رسول خدا کو قتل کرنے آ رہا تھا. امیر المومنین تلوار اٹھائی, کہ یا علی قتل کرو, مت قتل کرو. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ قتل کرو, گردن کاٹو, اس کی سزا دو اس کو. جیسی اٹھی ذوالفقار, کہا کہ قتل مت کرو. امیر المومنین تلوار اٹھائی تھی, حکم رسول سے رکھ دی, حکم رسول کے مطابق. کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا کروں,
میرے الفاظ میں، روایت میں نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کہا کہ جبرائیل نے، اچھا وہ بھی جھکا ہوا ہے. اس نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا کہ ابھی جبرائیل نے آ کر کہا ہے، خدا کا حکم سنایا کہ میں تجھ کو چھوڑ دوں. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے میرے خدا نے بتایا کہ تو بڑا سخی ہے اور جب بھی تیرے بھائی کو پیسے کی ضرورت ہوئی تو نے اپنا آدھا مال اس کو دیا. کہا کہ تمہارے خدا کو یہ بات پتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تمہارے خدا کو یہ بات بھی پتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں؟ کہا کہ ہاں. تمہارے خدا کو یہ بات پتا ہے کہ خدا سخی سے محبت کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی سخاوت، یعنی سخاوت اور انفاق کفر، رسول خدا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا بہت بڑا گناہ ہے، مستحق مرگ ہے، مستحق گردن زدنی ہے. لیکن ذوالفقار اٹھ چکی ہے، سخاوت اگر ہو تو ذوالفقار سے بھی انسان بچ جائے گا. توجہ فرمائیے آپ نے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کا ایک خط ہے جو آپ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو لکھا ہے. عجیب جملہ لکھا ہے. کہا کہ بیٹا جب تمہیں تمہارے چچا زاد بھائی اور رشتہ دار نزدیک کے تمہیں چھوٹے دروازے سے نکالیں تو مت نکلنا چھوٹے دروازے سے، بڑے دروازے سے نکلنا. وہ تمہیں چھوٹے دروازے سے نکالنا اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ کنجوسی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. بڑے دروازے سے نکلو گے تو تمہیں صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا. توجہ کیجئے، امام رضا کا خط جو ہم کو ملتا ہے کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ خراسان سے بیٹھ کر خط لکھ رہے ہیں. کہا کہ دیکھو بیٹا جب نکلنا بڑے دروازے سے نکلنا، اور جو تم سے مانگے اس کو 25 دینار 25 سونے کے سکے سے کم مت دینا. اور تمہاری پھوپھیاں جب بھی تم سے کوئی مال و دولت مانگے، کچھ مدد مانگے، تو ہر ایک کو 25 سونے کے سکوں سے کم مت دینا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بیٹا، امام رضا فرما رہے ہیں امام محمد تقی سے کہ یہ انفاق کرنا اتنے انداز سے. اور دیکھو انفق ولا تخشى من ذی العرش اقتارا. بیٹا محمد تقی جواد، امام رضا فرما رہے ہیں بیٹا محمد تقی جواد انفاق کرنا، دینا جو میں نے بتایا ہے، اور کبھی ڈرنا مت اس پروردگار سے جو عرش کا مالک ہے کہ وہ تمہیں فخر میں مبتلا کرے گا. یہ امام محمد تقی کو نہیں سمجھا رہے امام رضا، رہتی دنیا تک ہم کو سمجھا رہے ہیں. جو بچہ خانوادہ نبوت میں پلا بڑھا ہو اسے اس خط کی ضرورت نہیں ہے. یہ امام رضا ہم کو تعلیم دے رہے ہیں. لہٰذا عجیب روایت ہے، 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں ہم کو. فرمایا یہ ہم کیوں آئے انفاق تک، صدقات اور خیرات تک؟ کیونکہ در سیدہ کی خصوصیت ہی صدقہ اور خیرات و انفاق ہے. یعنی دین چلا ہی صدقے اور خیرات و انفاق پر ہے. مجلس کی بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ کھانا کھلاتے ہیں دسترخوان پہ. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا مجھے کہنے دیجیے. بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی، اگر کھانا پکوایا آپ نے بچ گیا تو پریشان ہوئیے، استغفار کیجئے کہ کیوں عزادار کھا کے نہیں گئے، بچا کیوں؟ اور اگر کھانا نہیں بچا اور دیکھ کی کھرچن تک نکل گئی، خوش ہوئیے کہ بچا نہیں. مثال دوں اس کی، آپ بی بی سیدہ کے دروازے پہ جائیں 100 درہم لے کر، 10 درہم لے کر، 50 درہم، بی بی آدھے رکھیں آدھے پھینک دیں، کہ لے کر جاؤ واپس. اس کا مطلب بقیہ قبول نہیں کیے. 4 دیگیں پکوائیں آپ نے، 4 کی 4 خرچ ہو گئیں، اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب مورد قبول واقع ہوئی ہیں. ڈریے اس وقت اہل بیت کی بارگاہ میں انفاق کرتے ہوئے اگر بچے کہ یہ کیوں بچ گئی. گھبرائیے مت کبھی اس بات سے. لہٰذا مہمان کا احترام، عزادار کا احترام، ماتمیوں کا احترام، ان کی تکریم، ان کے لیے نظر و نیاز کا بندوبست کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. لہٰذا روایت آپ کے سامنے سنو کہ ما من عبد یبخل بنفقۃ فیما یرضی اللہ الا وینفقها فیما اسخط اللہ ولا یوجر ویعصم علیہ. یہ میں 2 روایتوں کو ملا دیا ہے. کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کنجوسی کرے اس مال کو خرچ کرنے میں جو خدا کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے. مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھسٹ ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، بھوکا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤں، میں کیوں کھلاؤں؟ مدد مانگنے آیا، میں نے مدد نہیں کی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کبھی کبھی آپ ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن مدد نہیں کر پاتے.
یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا یہ مجھ سے آپ سن لیجئے اور یہ مت کہیے گا مولانا کون سی روایت میں ہے, یہ سن لیجئے. کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ شخص مستحق ہے میری مدد کا, آپ اس کو مدد نہیں کر پائے, عذر تھا, نہیں کر پائے, کوشش کیجئے جتنا اس کو دینے کا ارادہ کرتے تھے دوسرا مستحق ڈھونڈیے, اس کو دیجئے. یہ جو موجود ہے نا, اگر بدن کے اندر پوائزن کا ایکیومولیشن ہو جائے, زہر جمع ہوتا رہے بدن میں, کتنی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ کے جسم میں یہ زہر جمع ہو گیا. آسان الفاظ میں بات کروں, چیرا لگتا ہے, وہ غلاظت نکالی جاتی ہے, آپریشن ہوتا ہے, آپریشن کے پیسے ہوتے ہیں. وہ جو صدقہ اور خیرات آپ دے رہے ہیں وہ پیسہ ہے جو آپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے. امام فرمانے کہ کوئی بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس صدقے اور انفاق کو روک دے کہ جہاں اس کی عقل کہہ رہی ہے, اس کا دین, اس کا شعور کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ دو اور نہ دے. فرمایا خدا زبردستی اس سے وہی پیسہ, کئی گنا زیادہ پیسہ گناہ کے راستے میں خرچ کروائے گا. ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا, پیسہ ضائع بھی ہو گیا, ثواب بھی نہیں ملا. لہٰذا اس بات پر توجہ کیجیے. اور انفاق جب مد مقابل حسین ابن علی ہوں, جب مد مقابل پنجتن ہو, عمر ساتھ سب جانتے ہیں. یہ اب صدقے کا سب سے آخری درجہ. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو, میرے پاس آ جاؤ. کہا کہ نہیں, میرے گھر میں گھر والے بیوی بچے کوفے میں ہیں, میں آپ کے ساتھ آ جاؤں تو میرے بچے اکیلے رہ جائیں گے, مر جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا. سمجھا کہ میں بات کر رہا ہوں یہ اپنے الفاظ میں. کہا کہ تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. کہا کہ حسین بن علی دیکھو قرضہ بہت ہے مجھ پر, میں مر گیا تمہارے ساتھ شہید ہو گیا تو پھر قرضہ کون دے گا؟ کہا کہ تیرا قرضہ میں اتاروں گا. کہا کہ پھر رائے کی حکومت کا کیا ہوگا؟ اب امام کو آ گیا جلال. امام نے کہا کہ میری دعا یہ ہے, میں امید یہ کرتا ہوں کہ تجھے رائے کی حکومت کا گندم کا ایک دانہ بھی نہ ملے. جب اس نے یہ کہا گندم نہیں ملے گا, کہا کہ فی الشعیر کفایتن, جو تو ملے گی. مذاق اڑایا حجت خدا کا, مدد بھی نہیں کی, مذاق بھی اڑایا. اس سے بڑھ کر بدتر اور ملعون آدمی شاید ہو نہیں سکتا. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمنان اہل بیت ایک سے بڑھ کر ایک ملعون اور خبیث ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک میں نجاست ہے. لہٰذا اور پھر تاریخ نے دیکھا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت بتائی کہ پیسہ نہیں دو گے تو یہ ہوگا, امام حسین تمہاری جان مانگ رہے ہیں, تم نے نہیں دی, مولا حسین کا مذاق بھی اڑایا. تاریخ میں ملتا ہے ہم کو کہ جب گیا عبید اللہ کے پاس کوفے, کہا کہ سرکار سر لے آیا, حسین کو قتل کر دیا, وہ سرکولر دے دیا, اپوائنٹمنٹ لیٹر. کہا کہ ہم نے سنا کہ تم نے عاشور 10 محرم کی رات جب حملہ ہوا تھا اس سے پہلے حسین کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. کہا کہ ہاں, میں تیار کرنا چاہتا تھا کہ بیعت کر لے. کہا ہمارا دشمن تھا حسین, ہم نے تجھے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا یا قتل کرنے کے لیے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے رائے کا حکم نامہ نکالا اور 4, 8, 10 ٹکڑے کیے, پھینک دیے. کہا تجھے رائے کی حکومت نہیں دیں گے. کتنا بدبخت ہوا, کتنا شقی ہوا, جہنم کے آخری گڑھے میں گرا. کس امید پر؟ رائے کی امید پر, حکومت کی امید پر. رائے کی حکومت بھی نہیں ملی. اور اگر جناب حر علیہ السلام کی طرح آ کر شہید ہو جاتا تو قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو جاتا. لہٰذا یہ انفاق کا آخری درجہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں دعائے عہد کے اندر؟ پروردگار ہمیں شہادت نصیب فرما امام زمانہ کے ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین, ہمیں قیامت میں ثابت قدم فرما. کس کے ساتھ؟ امام حسین کے ساتھ. تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں جن کی امید پر آپ اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا, صدقہ اور خیرات جتنی کثرت کے ساتھ کیا جائے, البتہ بیوی بچوں کے حقوق پورا کرنے کے بعد. کچھ مرد ایسے ہیں, شوہر ایسے ہیں جو بخل کا نمونہ ہے, مثال ہے کنجوسی کی, اور کچھ ایسے ہیں جو سخاوت کی مثال ہے. یہ دونوں غلط ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے ہیں جو بیوی بچوں کے حقوق کو ضائع کر کے, ماں باپ کے حقوق کو ضائع کر کے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. حق نہیں ہے شرعاً. اور کچھ ایسے ہیں جو بیوی بچوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہ بھائی کی پرواہ, نہ سگے خونی رشتہ داروں کی پرواہ. انفاق, انفق ولا تخف اقتارن, انفاق کرو, فقر سے مت ڈرو, جو پیسہ دو گے وہ واپس آئے گا. فرمایا من ایقن بالخلق جاد بالعطیہ. انفاق کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, انفاق کا تعلق توکل سے ہے ائمہ کی حدیثوں کے مطابق. خوب توجہ کیجیے گا. اور پھر انفاق جو ائمہ نے کیا, جو حضرت رضا نے کیا, جو امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. آخری جملہ امام رضا کے حوالے سے مصائب کی طرف آؤں.
جناب سیدنا نے جو انفاق کیا، کیا مطلب انفاق کی مثال نہیں ملتی. امام رضا کا واقعہ انشاءاللہ کل سنائیں گے، لیکن یہ جناب سیدہ کا واقعہ سنا کے سلمان فارسی بیٹھے سب مسجد میں، ایک پردیسی آیا مہمان، کہا یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے کھانے کو، بھوکا ہوں. اچھا رسول خدا فرمایا کہ جاؤ ازواج کے گھر میں دیکھ کے آؤ کسی کے پاس کچھ ہے تو. سلمان سے کہا. اب مجھے نہیں پتا جو مدینے میں بڑے بڑے پیسے والے تھے وہ کہاں تھے، ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ یہاں پر نہ بیٹھے ہوں. رسول خدا کے حکم کے مطابق انفاق کرنا بھی خون کی طہارت چاہتا ہے، خاندان کی شرافت چاہتا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. میں پھر آپ کو بتاؤں، تبرک کھلاتے ہیں آپ سبیل پہ پانی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، تکریم کا خیال رکھ کر یہ کام کیجئے، بہت اہم چیز ہے یہ. بخدا ہمارے دل کے جذبات سے سید الشہداء واقف ہے. ایک ایسی آدمی آیا بیچارہ پرانے دے دو اس کو، ایسے جلدی کرو نکلو بھائی یہاں سے ہٹاؤ. امام حسین ایک چیز دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو. خیر بہرحال اس بات کو جانے دیجئے. سلمان فارسی گئے ازواج کے گھر میں، حجرے کھٹکھٹا، کہیں سے کچھ نہیں ملا. آ رہے تھے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ نہیں ملا. در سیدہ پر نظر گئی، کہا ان کان الخیر فمن ھذا الباب، اگر کچھ مل سکتی ہے بھلائی اچھائی تو اسی دروازے سے ہے. یہ ہے سلمان فارسی. اب سمجھ میں آیا سلمان فارسی کیوں سلمان فارسی. کھٹکھٹایا، سیدہ کون ہے؟ سلمان فارسی. کیا ہوا؟ شہزادی کچھ ہے گھر میں، گندم، جو، آٹا، روٹی پکا کے دیجئے. کہا کہ سلمان دیکھو یہ روایت میں نے بھی جب پڑھتا ہوں یا پڑھی ہے تو مجھے بڑا عجیب سا واقعہ اس روایت کیا، میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کہوں. کہا کہ دیکھو ہم نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کئی پہر سے. حسن اور حسین اس طرح سے سونے گئے ہیں کہ جس طرح سے پرندوں کے بچوں کے پر نوچ لیے جائیں نا، کپ کپائیں، بھوک سے ان کی وہ حالت ہے. یہ آپ میں سے جس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے اس واقعے کو سن کر، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بڑی دعا کرے، اپنی ماں کے لیے دعا کرے. سجدے میں نا صبح کو جا کر سر رکھ کر دعا کرنا کہ سیدہ کے اس جملے سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچی کہ سیدہ کے اوپر مصیبت یہ تھی. کہا کہ اچھا، کہا مسئلہ یہ بی بی کے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا تھا، میں سمجھا کے بات کر رہا ہوں، اپنے الفاظ بھی ڈال رہا ہوں اس روایت. کہا کہ بابا کے پاس آپ کے رسول اللہ کے پاس کوئی آیا ہے. کہا کہ رک جاؤ، ان کان الخیر جانی فلا ارد الخیر اس جانی. اب جب بھلائی میرے دروازے پر آ گئی ہے تو میں پلٹاؤں گی نہیں. کون سی بھلائی آئی ہے سیدہ آپ کے دروازے پر؟ میرے بابا کے قاصد بن کے آئے ہو، جس کو رسول بھیجیں وہ سوائے بھلائی کے کچھ نہیں. کہا کہ کیا کریں گی؟ سلمان پریشان کہ جب گھر میں کچھ نہیں. میں تو کہتا ہوں خدا انشاءاللہ ہمیں مرتے وقت، غسل دیتے وقت، کفن دیتے وقت، ہمارے قبر کی پہلی رات، قیامت، پل صراط، تطایر کتب، میزان کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ خدا کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار پنجتن سے محبت کرتے ہیں، جناب سیدہ کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں سے اور ان کے دشمنوں کے چاہنے والوں سے، ان کے اتباع سے، پیروکاروں سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ انشاءاللہ جناب سیدہ کی قسم دیتے ہیں کہ قیامت میں اور یہ تمام مراحل پر ہمارے کام آئے. اب سیدہ نے عجیب کام کیا. ایک چادر، اس کا سلمان یہ چادر لے کے جاؤ شمونی یہودی کے پاس اور اس کو گروی رکھواؤ اور اس سے کہنا جتنا گندم یا جو ہے وہ دے دو. سلمان نے چادر دیکھی. خدا واقعا مغفرت کرے جن کے ماں باپ جا چکے ہیں آپ میں سے اور جن کے زندہ ان کی عمر بردراز کرے. سلمان چادر لے کر گئے شمونی یہودی کے پاس. جب اس نے دیکھا نا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. ہاذا واللہ الزہد، ہاذا واللہ الزہد، ہاذا واللہ الزہد، ہاذا ما علمناہ. یہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ ہم کو سکھا کر گئے. خدا کی قسم یہ زہد ہے، خدا کی قسم یہ زہد ہے، خدا کی قسم یہ زہد ہے. خوب توجہ کیجئے گا. پھٹی پرانی چادر جس میں پیون لگے اس کی کوئی قیمت ہوا کرتی ہے؟ شمون جانتا ہے کہ اگر رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں بعد میں گندم کے پیسے دے کر چادر اپنی چھڑوا لوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ سچ بول رہی ہے. اس نے ایک دفعہ آنسو جاری ہوئے اور کہا یہ زہد ہے، یہ زہد ہے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب شمون یہودی نے کلمہ پڑھا، زوجہ نے کلمہ پڑھا. اب آپ کی سمجھ میں آیا انا اعطیناک الکوثر کا مطلب کیا ہے؟ جس بی بی کی بوسیدہ چادر شمون کو کلمہ پڑھوا دے
اس بی بی کا کیا مرتبہ ہے؟ بخدا خیر کثیر ہے. آجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب جدتک الزہراء. آج ہی کے ایام تھے کہ جب بیوی میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی، کیونکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ما زالت بعد ابی ہم معصبت الراس باقیت اللہ اتنا. مجھے نہیں پتا اس روایت کا کیا ترجمہ کیسے سمجھاؤں کہ بابا کے بعد سیدہ کی حالت یہ تھی کہ مسلسل سر پر پٹی بندھی رہتی تھی، جسم کا گوشت گھل چکا تھا، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. منحدت الرکن، سیدہ پورے قد کے ساتھ نہیں چلتی تھی، جس طرح سے ضعیف العمر خاتون چلتی ہے اس طرح سے سیدہ چلتی. اب میں کیا آپ سے یہ کہوں کہ لاٹھی کے ساتھ چلتی تھی یا دیوار کا سہارا لے کر، مجھے نہیں پتا، لیکن سیدہ اپنی طاقت پر چل نہیں پاتی تھی. ایک دفعہ عصر کا وقت آیا، کل بھی یہاں مجلس ہے نا، میں انشاءاللہ مکمل مصائب کل پڑھوں گا، آج ایک مرحلے تک پہنچا کر بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. کہ اس نیت کے ساتھ گریہ کیجیے جو آنسو نکلنا نا آپ کے ہاتھوں سے. اور مجھے بخدا سلام ہے ان ماؤں کو اور سلام ہے ان باپوں کو کہ جن کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جو گریہ کر رہے ہیں، جس انداز سے اپنے منہ پر تماچے لگا رہے گریہ کر رہے ہیں. سلام ہے ان ماں باپ کو جنہوں نے یہ تربیت کی ہے. یہ لقمہ حلال ہے جس کی یہ تربیت نظر آ رہی ہے. سیدہ نے چہرے پر پٹی بندھی ہے، پیشانی پر گوشت جسم کا گھل چکا. غشی علیہ ساعتن بعد اخری، غش طاری ہوتا ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر گریہ کرتی ہیں. کس بات کی وجہ سے گریہ کر رہی ہیں سیدہ؟ ایک سبب ہو تو میں بتاؤں، بابا کی فرقت میں گریہ کریں، علی کی مظلومیت پر گریہ کریں. دیکھیے سیدہ جانتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے دروازہ جلانے سے لے کر جو میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو گستاخی سیدہ کی شان میں کی گئی، سیدہ جانتی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کس طرح سے برداشت کیا ہے. محسن کی شہادت پر علی گریہ کرے، سیدہ کی بارگاہ میں جو گستاخی کی گئی علی گریہ کرے، اپنی خلافت پر گریہ کرے، دروازہ جلنے پر گریہ کرے. سیدہ جب گلی سے ہو کر آئی ہیں، جو کاغذ تھا فدق کا جس کو پھاڑا گیا اور اس پر لعاب دہن پھینکا گیا، سیدہ اس پر گریہ کرے. کس پر گریہ؟ میں ایک جملہ کہوں گا، یہ جو گریہ کر رہے ہیں نا آپ، یہ امام مجتبیٰ کو ہدیہ کیجئے اور خدا سے دعا کریے کہ یہ گریہ امام مجتبیٰ کے دل کے لیے تسلی کا باعث بنے. وجہ بتاؤں میں آپ کو کیوں؟ کیونکہ جب بی بی ایک واقعہ ہوا کہ گلی میں بی بی زمین پر گر گئی تو امام مجتبیٰ ساتھ تھے. واللہ اگر امام مجتبیٰ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دیتے کسی ملعون میں تھا. سیدہ حجرے میں گئی، کہا اسما سے اسما جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھنا محمد کی بیٹی زندہ ہے، بنت رسول زندہ ہے. ایک دفعہ فاطمہ حجرے میں گئی، دروازوں کو بند کیا. بعض علماء سے میں نے سنا کہ کہا کہ بچوں جاؤ نانا کی قبر پر دعا کرو. بچوں کو رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا. سبب کیا تھا؟ ماں ہے، برداشت نہیں کرے گی کہ بچے کم سن ہیں، ماں کا دم نکلتے ہوئے دیکھیں. میں کہوں گا سیدہ آپ نے گوارا نہ کیا کہ بچے آپ کو موت کے عالم میں دیکھیں. کاش کربلا میں ہوتی جب آپ کی پوتیوں نے، جب آپ کی نواسیوں نے مولا حسین کے لاشے کو دیکھا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا بدليلا معينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. پروردگار 12 اماموں کی بارگاہ میں اس مجلس کو تعزیت کے قابل بنا، حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت کے قابل بنا، رسول اللہ جناب خدیجہ کی خدمت میں تعزیت کے قابل بنا، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. پروردگار جناب سیدہ کی معرفت مزید عطا فرما. ہماری بچیوں کے جو مشکلات ہیں، مسائل مجلس میں آئی ہیں، اپنے دل میں جو دعا لے کر پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. یہ مومنین جو یہاں موجود ہے، گھر میں بیٹھ کر جو مجلس سن رہے ہیں، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں فاطمہ زہرا کی آہوں کی، سسکیوں کی، مظلومیت کی تمام مشکلات کو دور فرما. بانیان مجلس سے، حاضرین مجلس سے، جس نے جو حصہ اس مجلس میں لیا ہے، جس طرح سے پروردگار اس کو بہترین اجر عطا فرما. پروردگار جناب سیدہ کے نور کو ہمارے گھروں میں مدد کے لیے، برکت کے لیے نازل فرما. جو ذوی الحقوق اعزاء اقربا والدین ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو فی الفور جناب سیدہ کی شفاعت کاملہ مطلقہ عطا فرما. جو زندہ ہیں پروردگار جناب سیدہ کے سائے میں صحت سلامتی طول عمر کے ساتھ، عزت و شرافت کے ساتھ ان کو طول عمر عطا فرما. پروردگار جو مومن تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار مملکت پاکستان جس مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کی عظمت اور عصمت اور مظلومیت کی کہ ہمارے ملک کو اس مشکل دور سے نکال دے. جو جس لباس میں ہے، جو زبان بولتا ہے، جس مذہب کا ہے، اگر ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سیدہ کی قسم دیتے ہیں پروردگار اس کو نیست و نابود فرما. جو اس ملک کے لیے خلوص کے ساتھ ترقی کے لیے کوشاں ہے، معاشی سیاسی جس استحکام کے لیے کوشاں ہے، پروردگار اس کو صحت سلامتی عطا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس امام باڑے کی مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافہ کے لیے، بانیان مجالس کے لیے، جس نے جو حصہ لیا، جس طرح سے نوجوان بچے ماتمی، عزادار، بچیاں ہماری جو نوحہ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ کے چلے گا، سو سلام مرثیہ، جو بھی پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سے مجلس کو قبول فرما. ماتم حسن